وہ حصہ جو ہے آپ کہتے ہیں وہ آپ ڈالیں گے. یہ جو آپ نے سارا ایک بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل رول کیا ہے, اس کے اندر رہیں, کیسے نہیں رہا گیا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر, ان چیزوں پر بات کرنے کا نتیجہ ہے جو سب کچھ آپ کے کارکنان بھی فیس کر رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ نے بھی فیس کیا, کل آپ نے بھی پرسوں فیس کیا. بالکل بالکل. دیکھیے ڈو یو کنیکٹڈ ڈائریکٹلی جو لوگ ڈکٹیٹ کرنے کی, جو لوگ ملک کو چلانے کے یوزڈ ٹو ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ رول جو ہے وہ ان سے لیا جائے. مطلب یہاں ہر الیکٹڈ حکومت کے ساتھ, الیکٹڈ سلیش ان الیکٹڈ حکومت کے ساتھ یہی ہوا ہے. دیکھیے موسٹ آف دا ٹائم جو کہ ہمارے جو 47 کے بعد تو ان کی ڈائریکٹ حکومتیں تھیں, یا پھر حکومتیں تھیں وہ جو کہ وہ مینیج کر رہے تھے فرام بیہائنڈ دا کرٹنس, جو اسٹوڈیوز تھے سارے فرینکلی یو نو فرام ون ٹو دی ادر, وہ کرتے رہے. اور پھر ملک میں ایسے حالات کریٹ کہ آج پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہا اس خطے میں جہاں بیٹھے ہوئے. انڈیا کے ساتھ تو ہماری ٹریڈیشنل پرابلمس ہیں, افغانستان کے ساتھ دیکھیے آپ کے پرابلمس گریو ہوتے جا رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا کچھ. چین ایک ہمارا ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے, لیکن کوشچنز ہیں وہاں بھی سارا کچھ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہے, جن لوگوں نے ان ملک کو کمزور کیا, ہم انہیں کی گود میں دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان کی اس وقت جو اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے, اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہے کہ آپ کے سروائیول کے ایشوز ہیں. یہاں آپ چھوڑیں اس ملک کو, آپ رہنے دیں. جو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک رسپانسبلٹی ٹیک آن کریں, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا رول ہے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے, اور کوئی حل نہیں ہے. اچھا, گیون دا بلیک سچویشن جو ابھی آپ نے خود بھی جس کا اعتراف کیا کہ معاشی صورتحال بری ہے, پالیٹکس کا تو ہمیں پتہ ہی ہے ویسے ہی وولٹائل رہتی ہے, اس کے بعد اداروں کی ڈومین کے معاملات, تو وہ سارا جو بھی آپ نے سب کچھ بیان کیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلنے کی بھی بات کرتی ہے. ڈو یو تھنک یو ول ایڈ ٹو دا پرابلم؟ دیکھیے سلوشن پہ تو نہیں ہوا نا. فیکٹ ٹو نو کہ جو ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے ابھی تک, عمران خان وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وائلنس نہیں میں چاہتا. اور ہماری پارٹی کے اندر سے پریشر آیا. مجھے پتا ہے کہ کئی اوقات میں ہم گئے ہیں جب بات کرنے کے لیے, تو ڈیمانڈ ہوا ہے ان سے کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے, ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, ہمارے فالوورز, ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں کہ بھئی کب نکلو گے. لیکن اب تو خان صاحب نے کہا ہے نا کہ کال کا ویٹ کریں, میں دوں گا کال. مطلب جو ریاست کی فسطائیت ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ آج بھی ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 مہینے سے ہم فیصل آباد میں جلسے کی اجازت لے رہے ہیں, نہیں ملی. کراچی میں 2 مہینے سے لے رہے ہیں, نہیں ملی. اور جگہ پنڈی میں, راول پنڈی میں نہیں مل رہی. کیوں؟ وہ یہ سارے جو رائٹس ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں وہ صرف ہمیں ہی کیوں ڈینائی کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کا ہر دن دوسرے تیسرے دن ایک تو آپ کے بارے میں بھی قانون آ گیا, وہ جو ڈیفیمیشن ہے, فسطائیت. نہ کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا ہے, نہ کسی سے پوچھا ہے, کسی کے بات نہیں کی, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکس نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اس سے, وہ بھی شریک کار نہیں بننا چاہتے, انہوں نے بھی کر لیا. تو دیکھیے یہ ملک چلانے کا طریقہ تو نہیں ہے نا. اس کے پیچھے ایک ملیٹنٹ ذہن ہے, اس کے پیچھے ایک ڈیموکریٹک ذہن نہیں ہے, ایک جمہوری ذہن نہیں ہے, ایک آئینی ذہن نہیں ہے. یہ ڈکٹاٹ ہے کہ جی ملک ایسے ہی چلے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ملک ایسے چلے گا. اچھا, ایک جو بات ہے نا کہ سڑکوں پر نکلنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ لوگ پش ہو گئے اس پوائنٹ تک کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا. اب شاید کسی پوائنٹ پر وہ ناؤ اور نیور جو ہوتا ہے وہ ہو نہیں گیا. سر جو آپ کے ساتھ ہوا ابھی بھی نہیں نکلے. اب آپ یہ کہتے ہیں, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اگر کسی اور کے ساتھ, واٹ آر وی ویٹنگ فار, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ بیسیکلی خان صاحب وہ ہے ریلکٹنس ہے ان کی, وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ. دیکھیے آزاد کشمیر کا ایک ٹریلر چل چکا ہے, ابھی بڑا انفارچونیٹ ویژوئلز ٹریلر چلا, اور وہی وہاں بھی مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں. کشمیریوں کے بارے میں, میں کشمیری, میں بلو بلڈڈ کشمیری, مجھے ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی ویک قوم ہے, یہ تو لڑ نہیں سکتی ہے, یہ تو باہر نہیں نکل سکتی ہے. یہ جلدی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ دیکھیے جس طریقے سے آیا, when you push people to desperation, then this happens. نہیں مسئلے تو سر آپ کو پتہ ہے, چمن کی بات کر لیں, لوگ وہاں بیٹھے ہیں, گلگت بلتستان میں لوگوں کی گریونسز ہیں, لوگ باہر بیٹھے ہیں, وہ تو ہر طرف یہ معاملات تو چل رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ایک سوچنے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے ہاتھوں میں اس وقت طاقت ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ایگریویشن ہو رہی ہے. کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو؟ ہم نہیں چاہتے. آپ نے پوچھا سوال, اس کا جواب ہے کہ خان صاحب ریسٹرین کر رہے ہیں, نہیں لوگوں کو کال دے رہے کہ باہر نکلیں. شاید آپ نے کہا نا ناؤ اور نیور, شاید بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود وہ ریسٹرین کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس بات آج ان کے لہجہ جو میں نے دیکھا ہے, میں نے کافی دیر سے یہ نہیں سنا تھا.
تو شاید ان کا بھی جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو رہا ہے کہ جی اب اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر کیونکہ سکتا. دیکھیں آپ کو میں نے خود بھی دیکھا, آپ نے خود ایکسپیرینس کیا, یو وینٹ تھرو اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ آئے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے لیے تھے. Obviously, they went for my jugular. یہ ہے, یہ ان کا آپ نے line of ڈک attack کیا, تھا. آپ نے کہا رائٹ ٹائم پہ شاید آپ پیچھے ہو گئے, اللہ نے بچایا. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ اس سے زیادہ ایکسٹریم کیا ہوگا, میرا صرف یہ سوال ہے کہ, اور وہ بھی اسلام آباد میں دن دہاڑے فیڈرل کیپٹل میں ملک کے, یا تو نا کہ آپ کہیں سائٹ پر تھے, کہیں دور تھے. اب کیا ہے, مطلب میں چلا جاتا اور لوگ ہیں اور چلے جائیں, تو وہ میرا خیال نوبت نہیں آئے گی. آج کی ملاقات کے بعد میرا خیال ہے کہ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ وہ بہت کنونسڈ ہیں آپ کے the time has come. I really have to ask you this question. آپ کے ساتھ ایک دن پہلے میں نے بلکہ آپ کو سنا کہیں پر بھی, آپ نے کہا کہ وہ چہرے میرے ذہن میں ہیں, اور وہی چہرے تھے جو ایک دن پہلے بھی ایک اور نیوز چینل کے باہر آپ کے ساتھ ہوا, لیکن آپ ایک نیوز کے بعد, اور آپ جو ہے وہ فارچونیٹلی اس وقت گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے کیوں نہیں ریس کیا اس؟ بس یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. مے بی ٹویٹ کر دیتے, کسی کوئی ایف آئی آر, کوئی پولیس, نہیں, وہاں سارے ان کے ایک نیوز کے جرنلسٹ کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا سارا کچھ ہوتے ہوئے, انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. سب جرنلسٹ کھڑے تھے, وہ ایک نیوز کے کھڑے تھے. You should have spoken up. I should have. I totally agree with you. بالکل I should have spoken up. I should have warned myself. اس دن بھی I think وہ آپ کو تھریٹ کر رہے تھے. ہاں, threat تھا ان کا. They were very violent, they were very aggressive and violent, they were pushing me, they hit me, they pushed me into the car, then they banged the door on my leg. Did you pick it up کہ یہ شاید میرے لیے آئے ہیں, you thought کہ ویسے ہی کوئی لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہیں, پتہ نہیں یہ کس لڑائی ہوئی ہے, کوئی غصے میں آئے ہیں, ان کو مطلب تھوڑے سے انریزنیبل یہ لوگ ہیں, ان سے شاید مے بی اپنا کو غصہ نکال رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. آپ نے اس کو اپنی ذات سے نہیں شاید, میں نے اس کو اپنی ذات سے ڈائریکٹ منسوب نہیں کیا کہ یہ میرے اوپر غصہ ہے یا کہ میرے اوپر یہ, حالانکہ ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں, تو پتہ نہیں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے وہ. I was too engrossed in an effort to get into the car. I think وہ بھی سینسیبل تھا, لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اور جو سچویشن ہے, آپ تھوڑا سے اگر اس کے اوپر اس وقت پرومپٹ ہوتے تو شاید میں اپنے ساتھ 2-3 گارڈ رکھ لیتا تو شاید یہ بچ جاتا. نہیں صحیح, یہ ہو سکتا تھا. مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کروں گی, کیونکہ خبر یہ چلی ہے کہ شاید آپ کی مرضی کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. نہیں کٹی, میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, اچھا یہ پھر خبر چلی ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں اس بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایف آئی آر کی میں بات کری تھی, آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کٹی کہ نہیں کٹی. جو پہلی ایف آئی آر کٹی, گورنمنٹ تو اس کا بڑا بڑھ کے کریڈٹ لے رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس مسئلے میں کوئی تاخیر نہ ہو اس کی وجہ سے یہ ہوا. پولیس نے تو بڑی ویجیلنس شو کی ہے, انہوں نے ایف آئی آر کاٹی, آپ نے مسترد کر دی. ایف آئی آر اس لیے مسترد کی ہے جی کیونکہ پارٹی فیل کرتی ہے کہ اس میں ٹیررزم کی کلاس لگنی چاہیے تھی, بیکاز دس واز اے ٹیررسٹ اٹیک, بیکاز دے ور چیسنگ می. ایک کے سامنے ہوا, ایک دن کی خاطر. اور پھر انہوں نے کہا, جب انہوں نے مجھے یہ جینن کے سامنے پکڑا جس دن یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, آپ ملے آج نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو this is terrorism. What else is terrorism? کہ آپ seek out کر رہے ہیں, you're looking out for a person, you're seeking a person out to kill him. تو وہ شامل نہیں, مجھے نہیں پتا جو آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ انہوں نے وہ کلاس شامل کیا ہے کہ نہیں شامل کیا. دوسری بات ہے کہ جی 48 گھنٹے ہو گئے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ہر چیز محفوظ ہے. آپ نادرا کے پاس لے جائیے, 2 دن میں پکڑے جائیں گے, 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمیں بھیج دیا ہے فورینزک کے لیے, اور لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. کیبنٹ کمیٹی بناتے پھر رہے ہیں. کیبنٹ کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ 3 لوگوں کی انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ کرے گی جو کہ ان کو کہا جائے گا. دیٹ از آل. جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن تو پھر سرونگ ججز کے اوپر مشتمل ہوگا نا جی, وہ تو حکومت کے تو ممبران نہیں ہیں وہ نا, تو اس لیے ایز سچ دے ڈونٹ ہولڈ اینی الیجنس ٹو اینی باڈی. یہ جو ایگزیکٹو کے ممبر ہوتے ہیں یا کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں, یہ تو نوکر ہیں نا. اگر نہیں بناتی گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن تو آپ عدالت جائیں گے یا کیا پھر آپ کا طریقہ؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بنا دی ہے, اس میٹر پہ فی الحال جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے ویسے کسی نے آپ کے اس مطالبے کے بعد گورنمنٹ میں آپ سے, آپ کی پارٹی سے کسی نے رابطہ؟ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, کسی سے کوئی بات نہیں کی ہماری پارٹی میں. یہ سب کوئی نہیں بات ہوئی.
اور ہم بالکل عدالت میں جائیں گے جی. اگر ہماری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ نہیں کٹے گی تو وی میڈ اپ آور مائنڈز ٹو گو. اچھا اس کے بعد پولیس نے بھی آپ سے ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی؟ وہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی کی بات ہے وہ بھی آپ کے پاس؟ کچھ نہیں, کوئی کانٹیکٹ مجھ سے نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ان دا لاسٹ 48 آورس نہیں ہوا. اچھا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کل جب حماد اظہر صاحب کی گھات میں آئے تھے اور چھاپا مارا وہاں بڑی ویجیلنس ہم نے دیکھی, ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ وہاں تو بڑی ایفیشنسی ہم نے دیکھی جو یہاں دیکھنی چاہیے تھی, وہ انفارچونیٹلی نہیں نظر آئی.